بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ آج یجوج مجوج کی دیوار میں سے اتنا سراخ ہو گیا اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی۔ پوچھا گیا کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حرج کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے پڑے گی اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج قتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا، ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی نوک کا خیال رکھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے انہیں تھامے رہے، کہیں کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یوم النحر کو خطبہ دیا اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ بیان کیا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی سے ہم یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت اور تمہاری کھال تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، پس میرا یہ پیغام موجود لوگ غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے پہنچانے والے اس پیغام کو اس تک پہنچائیں گے جو اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ باز کی گردن مارنے لگو۔ پھر جب وہ دن آیا جب عبداللہ بن عمرو خدرمی کو جاریہ بن قدامہ نے ایک مکان میں گھیر کر جلا دیا تو جاریہ نے اپنے لشکر والوں سے کہا،
ذرا ابو بکرہ کو تو جھانکو، وہ کس خیال میں ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو بکرہ موجود ہیں، تم کو دیکھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں مجھ سے میری والدہ حالہ بنت غلیظ نے کہا کہ ابو بکرہ نے کہا اگر یہ لوگ 3 جاریہ کے لشکر والے میرے گھر میں بھی گھس آئیں اور مجھ کو مارنے لگیں تو میں ان پر ایک بانس کی چھڑی بھی نہیں چلاؤں گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔